زندگانی امر ہو گئی، امر ہو گئی، جود و کرم ہے شہ بطحا، شاہ عرب جہاں میں، شاہ عرب جہاں میں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابو ہریرہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے ڈھوکرتا میں، اور اب اس کا نام رکھ دیا گیا ہے میلاد نگر، اور میں اس وقت موجود ہوں میلاد نگر میں۔ یہاں کی ایک کمیٹی ہے محمد پاک سیرت کمیٹی، بہت ہی مشہور کمیٹی ہے، کافی عرصے سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے یہاں پر، اور اس کمیٹی کے جو سینئر ممبران ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کمیٹی کے جو صدر ہیں محمد عباس، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سرپرست اعلیٰ ہیں راجہ وکی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی کے جو نعت خوان ہیں، سینئر نعت خوان ہیں محمد بلال، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد بلال کو آپ مختلف ٹی وی چینلز میں بھی دیکھتے ہوں گے، اور یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر راولپنڈی، فخر ڈھوکرتا، فخر میلاد نگر راجہ آفتاب اسلم صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ مطلب آپ بھی جو ہے اس دور سے گزر کے آئے ہیں، جیسا یہ لوگ نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے، آپ جو ہے جب چھوٹے تھے تب جو ہے مطلب اس میلاد نگر میں آپ بھی کمیٹیوں میں جایا کرتے تھے، نعت وغیرہ پڑھا کرتے تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس معاشرے میں اور اب کا جو دور ہے اس میں ایک مین ڈفرینس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس بابرکت مہینے میں ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا، جو کہ ایک خوشائند بات ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا جو میں جواب دینا چاہوں گا وہ اس طرح ہے کہ جو ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دور میں اور اس دور میں ایک چیز کامن ہے، وہ ولولہ، وہ عشق، وہ محبت سرکار سے۔ اس دور میں بھی اسی طرح ایک جنون کی کیفیت تھی لوگوں میں، اور آج کے بھی بچے ماشاءاللہ اسی طرح بڑھ چڑھ کے سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہاں، اس دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چند میلاد کمیٹیاں یا چند ثناخان ہوا کرتے تھے۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ میلاد نگر میں اختر بزمی صاحب تھے یا سید الطاف شاہ صاحب تھے، 2-3 بڑے نعت خوان تھے، اور 2-3 ہی بڑی مرکزی میلاد کمیٹیاں تھیں۔ لیکن آج الحمدللہ آپ کو میلاد نگر میں ہر گلی میں میلاد کمیٹی نظر آئے گی، اور اس علاقے کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے، 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو گھٹی میں نعت دی جاتی ہے، اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ سورج کا ناغہ ہے، یعنی بادل آ جائیں گے، بارش ہو جائے گی،
لیکن اس علاقے میں حضور کی نعت کا ناغہ نہیں ہے. اب محمد پاک سیرت کمیٹی الحمدللہ میں جب بھی دیکھتا ہوں روزانہ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفرنس ہے کہ آج میلاد نگر شریف میں آپ کو مور دین 50 ثنا خوان پارٹیاں ملیں گی، لیکن جو دور ہمارا تھا 90s کا، اس وقت 4-5 بڑی مرکزی پارٹیاں تھیں. تو الحمدللہ یہ ورفانہ لک ذکرک، تو ذکر بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. تو یہ ایک ڈفرینس ہے میرے. تو اچھا آفتاب بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب جس طرح سے نعت شریف پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے اشعار پڑھے جاتے تھے، آج کل کے زمانے میں اس کے اندر جو ہے ایک گانوں کا جو طرز ہوتا ہے نا، وہ ایڈ ہو گیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک قسم کا گھل مل گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ گھل مل گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. مشکل اس لیے کہ اس کا سوال تو آسان ہے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. دیکھیں، جس زبان سے میرے آقا کی ثنا جاری ہوتی ہے، اس زبان سے گانے کی طرز جاری نہیں ہونی چاہیے. خالصتاً جو شعر، جو لفظ میرے آقا کے لیے لکھا گیا ہے، اس کو آپ اپنے انداز سے پڑھیں، گانے کی سر میں نہ پڑھیں. اور الحمدللہ میلاد نگر شریف میں آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی. جب سے نعت خوانی کمرشل ہوئی ہے نا، اس کو آپ نے ذریعہ معاش بنانا شروع کیا ہے. یہ آپ 2005-06 کے بعد، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ اس طرح نہیں تھا. دیکھیں، جو ذات آپ کو نعت کے لیے اشعار عطا فرما سکتی ہے، وہ ذات آپ کو اس کے لیے ایک سر بھی عطا فرما سکتی ہے. تو ہم گانوں کا کیوں سہارا لیں؟ ٹھیک ہے. تو میں بالکل یہ آپ کی جو آبزرویشن ہے یا جو یہ آپ کی ریزرویشن ہے بالکل ٹھیک ہے. اور وہ دور تھا جس میں محمد علی ظہوری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قاری زبید رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ، محمد علی سجن صاحب، سید مظہور الکونین صاحب، استاد عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے استاد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو باوضو ہو کے پڑھا کرتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے، میں محفل میں بیٹھا تھا تو نیازی صاحب جو ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نعت گو شاعر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نعت کیسے لکھ لیتے ہیں؟ اتنی زبردست نعت ہوتی ہے، عام فہم ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. ان کا بڑا زبردست جواب تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی نعت ایسی نہیں لکھی جس سے پہلے میں نے 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھا ہو. جب ایسے لوگ ہوں گے تو پھر ایسی چیزیں تو آئیں گی. لیکن جب یہ کمرشلزم ہوئی ہے، اس کی طرف نعت آئی ہے، لوگوں نے اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے، تو پھر وہ یہ اس طرف چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو آج بھی جو نعت خوان ایسا ہوگا جو صرف شوق کے لیے پڑھتا ہے، آپ کو اچھا نعت خوان ملے گا. جس طرح یہ پارٹیاں ہیں، یہ دیکھیں بیچارے دن کو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، رات کو حضور کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں کتنا لطف آتا ہے. تو یہ اس کو چینج ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں، دیکھیں اللہ سے دعا ہے. اچھا، مجھے پتہ ہے آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، آپ نے ایک محفل میں بھی جانا ہے، تو صرف 2 اشعار اگر آپ. جی بالکل، میں سنا دیتا ہوں. زندگانی امر ہو گئی، زندگانی امر ہو گئی، زندگانی امر ہو گئی، زندگانی امر ہو گئی، 12ویں کی سحر ہو گئی، 12ویں کی سحر ہو گئی. ہم جو تڑپے
ادھر تو وہاں ہم جو تڑپے ادھر تو وہاں مصطفیٰ کو خبر ہو گئی، مصطفیٰ کو خبر ہو گئی، میں ہوں نوکر وہ آقا میرے، میں ہوں نوکر وہ آقا میرے، میں ہوں نوکر وہ آقا میرے، نوکری معتبر ہو گئی، نوکری معتبر ہو گئی، زندگانی امر ہو گئی، آپ کی نعت اور لب میرے، آپ کی نعت اور لب میرے، آپ کی نعت اور لب میرے، عمر یوں ہی بسر ہو گئی، عمر یوں ہی بسر ہو گئی۔ خواجہ آفتاب اسلم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے، بہت اچھا کلام انہوں نے پیش کیا اور ان کی مصروفیات کے باعث ان کو جانا پڑا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد بلال مرزا، ان کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں اور کیا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، یہ کیا خوبصورت نعت خوان ہیں۔ میں بلال سے جو ہے بات کا آغاز کروں گا۔ بلال، مجھے بتائیں کہ اس پارٹی کے ساتھ آپ کب سے منسلک ہیں اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ویکلی پاکستان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس مہینے میں ٹائم نکال کے اس چیز کی طرف بھی توجہ دی، جو کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں بہت محنت کرتی ہیں، تو سب سے پہلے اس کا شکریہ۔ اور میں الحمدللہ بچپن سے نعت پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یاد پڑتا ہے میں تقریباً 8 سال کا تھا یا 9 سال کا تھا جب محمد مشتاق مرحوم صاحب نے اس کمیٹی کو شروع کیا، تو میں بچپن سے ہی اس کمیٹی کے ساتھ لنکڈ ہوں، بچپن سے ہی میں اس کمیٹی کا رکن ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک ہم سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اس کمیٹی کے ساتھ رہیں گے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اچھا بلال، 2-3 اشعار جو ہے وہ آپ پیش کرنا چاہیں؟ جی میں بالکل پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس کا میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد پاک سیرت کمیٹی کے صدر محمد عباس، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا عباس، مجھے بتائیے گا کہ اس اکیڈمی کو بنانے کا مقصد کیا تھا، کب بنی اور کیوں بنی؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اکیڈمی ماشاءاللہ بنی ہے جی 2004 میں، میرے والد صاحب نے بنائی تھی، تو جذبہ بس دوسروں کو دیکھا تھا تو ویسے شوق پڑ گیا ہمیں بھی، تو ماشاءاللہ یہ لڑکے پھر سارے اکٹھے ہوئے، ہم نے بھی پھر پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ، تو اب سارے انشاءاللہ اکٹھے ہی چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک سارے کو صحت دے، سارے اکٹھے ہی چل رہے ہیں۔ اچھا، آگے اس کو کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ ایک بہت بڑا نام ہے اس اکیڈمی کا، اس کمیٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے میلاد نگر میں، آگے کس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ انشاءاللہ سارے لڑکوں کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے ان کو پڑھنے کا، انشاءاللہ جیسے اب بھی چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، آگے بھی میرے اللہ نے چاہ تو ایسے ہی چلیں گے ماشاءاللہ۔ ہمارے ملے والے بھی بہت اچھے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، سارے انشاءاللہ ایسے ہی چلیں گے آگے بھی ہم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرپرست اعلیٰ محمد پاک سیرت کمیٹی راجہ وکاس عرف وکی۔ میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی بطور سرپرست اعلیٰ اور کیسا دیکھتے ہیں اس اکیڈمی کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بطور سرپرست اعلیٰ، میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے 12 ربیع الاول کو جلوس کی تیاری کرتے ہیں، جلوس کو اکٹھا کرنے کی، گلی سے محلے سے بزرگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، ساروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مختلف اسٹیجوں پہ جا کے سارے لڑکوں کو اکٹھا کرنا، مختلف نعتیں پڑھنا ہر اسٹیج پہ۔ پھر جو جلوس جہاں ڈوگرتے سے نکلتا ہے، ہم اس سے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جامع مسجد روڈ پہ جائے، پھر کمیٹی چوک میں، پھر وہ راجہ بازار آتے ہوئے رات کو انشاءاللہ 12 بجے تک ہماری واپسی ہوتی ہے۔ اور میرا کام یہ ہے کہ جیسے چراغا کرانا، گلی ساری ہمارے سجاتے ہیں، بائی روڈ سجاتے ہیں۔ آئے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، اور نعت پڑھنے کے لیے بچے سچے بزرگ ہم اکٹھے کرتے ہیں جو گلیوں میں۔ 2-3 لڑکے ہمارے ایسے ہیں جو کیو ٹی وی پہ جا کے نعتیں پڑھتے ہیں۔ ہماری کوشش کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اور بہتر ہوں، انہیں گولڈ میڈل ملا جائے، وہ دوسرے چینلز پہ جائیں، جا کے نعتیں پڑھیں اور ہماری اکیڈمی کا نام روشن کریں، ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا، ڈوگرتے میلاد نگر کا نام روشن کریں۔ تو ہماری خواہش اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ جیسے راجہ عتیق صاحب ہے، محمد بلال ہے، منظور ہے، یہ جا کے نعتیں پڑھتے ہیں کیو ٹی وی میں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کریں۔ تو باقی آئے ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں جہاں پہ ہم نعت اکیڈمی میں ہمارے بچے نعتیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہے ان کی اکیڈمی محمد پاک سیرت اکیڈمی، جہاں پر یہ لوگ ریہرسل کرتے ہیں اور قابل نعت خوان ہیں ان کے پاس، جو کہ آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی نظر آتے ہیں۔ ایک قابل ٹیم ہے ان کے پاس، اور اب ہم ان سے ذرا ان کی ایک ریہرسل سنیں گے۔ دیوانے مصطفیٰ کے
शाह अरब जहाँ में, शाह अरब जहाँ में, शाह अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं दीवाने मुस्तफा के, दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं दीवाने मुस्तफा के। 12 रबीउल अपने मेज़बान अबू हुरैरा को दीजिए इजाज़त। एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए वीकली पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।